السلام علیکم جی. تھینک یو ڈاکٹر امجد. سب سے پہلے تو میں پی ایم اے پنجاب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی سپورٹ کی ہے. بیسیکلی اس میں کامران صاحب ہیں، اس میں کرو شبیر صاحب ہیں، امجد صاحب ہیں، نقوی صاحب اسپیشلی اٹک سے، کہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی نے یہ انیشیٹو لینا ہوتا ہے. میں 2010 میں نے ہاؤس جاب کی تھی اور 2026 ہے میرا خیال ہے. آپ سب ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں میرے سے، سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں. تو 16 سال میں نے پی ایم اے راول پنڈی کو اس لیول پہ نہیں دیکھا جس لیول پہ میں پی ایم اے چکوال، اٹک، جیلم اور تلنگانہ کو دیکھتا ہوں. تو بینگ اے کمیونٹی، جیسے ڈاکٹر ارشد نے بات کی، میرے پاس بڑی آپشنس تھی کہ میں کوئی اور پروفیشن اڈاپٹ کر سکتا تھا. اب جب میں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو پھر میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈے 1 سے جب میں نے حلف اٹھایا تو میں ڈگنیٹی سے کام کروں. اور جس دن میں لگے کہ میں اپنی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ قائم نہیں رکھ سکتا، میں اس پروفیشن کو چھوڑ دوں. اور میرے پاس بڑے آپشنز ہیں، میں کاروبار کر لوں، میں پراپرٹی کا کام کر لوں. میرے جو کلاس فیلوز ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ 100 ٹائم زیادہ پیسے کماتے ہیں. ان کی لائف میرے سے 100 ٹائم زیادہ لگژریس ہے. میرے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں. مجھے تو کلینک میں ایک بندہ آتا ہے اور فار ایگزامپل اس کا بچہ ایڈمٹ ہوتا ہے اور اس کو بخار 4 گھنٹے میں سیٹل نہیں ہوتا، تو وہ 4 میڈیا والے بندے اور 2 بیوروکریٹس کو ساتھ لے کے آ جاتے ہیں کہ میرے بچے کا بخار سیٹل نہیں ہوا. لیکن جب آپ کسی کا کروڑوں روپے کا نقصان کر دیں کسی بھی کاروبار میں، تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ کو پوچھ سکے، اور نہ کسی سے پوچھتا ہے. تو انفارچونیٹ یہ ہماری کمیونٹی میں جس کو میں فیل کرتا ہوں کہ یونٹی نہیں ہے. پنڈی میں اس کا بہت زیادہ فقدان ہے. انیشیٹو یہ تھوڑا سا اس لیے لیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو گیدر کر سکیں. اور دکھ درد ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بندے کو، کسی بھی ڈاکٹر کو، دیکھیں وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو، یہاں پہ انفارچونیٹ ہماری کمیونٹی میں یہ ہے، میں وائلڈ کمیونٹی کہتا ہوں کہ جس میں ہاؤس آفیسر ہے تو اس کو کہتے ہیں ایچ او ہے، جنرل پریکٹس کر رہا ہے تو کہتے ہیں جی پی ہے، کنسلٹنٹ ہے تو کہتے ہیں کنسلٹنٹ ہے، پروفیسر ہے کہتے ہیں پروفیسر ہے، ایم او ہے تو یہ ایم او ہے. دیکھا جائے تو وہ ہر وہ بندہ اس فیلڈ کا حصہ ہے، وہ ڈاکٹر ہے. سب سے پہلے وہ ڈاکٹر ہے، باقی پھر اپنی کیٹیگریز ہیں، اپنی سب اسپیشلٹیز ہیں ہر فیلڈ کی. تو ہر فیلڈ کی رسپیکٹ بڑی ضروری ہے، جو انفارچونیٹ ہے ہماری فیلڈ میں نہیں ہے. یونٹی کیوں نہیں ہے کہ ہر بندے نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ہر بندہ اپنے چیپٹر کو صرف دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنسلٹنٹ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے. ابھی جیسے ہم نے پنڈی میں کنونشن کرایا تو وائی ڈی اے کے لوگ آئے تھے، ابھی بھی وائی ڈی اے پنڈی کے کچھ عہدیداران آئے ہوئے ہمارے پاس. تو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا جب ایشو وائی ڈی اے کا ایشو ہوتا ہے تو پی ایم اے تمہارے ساتھ نہیں ہوتی، ہمارے سینئر تو ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ہماری ٹرمینیشن ہو جاتی ہیں تو سینئر تو ہمارے بارے میں بات نہیں کرتے. اور یہ بڑی جینوئن بات ہے ان کی. اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، یہاں بیٹھے جتنے چیپٹر ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو میری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی، میں نے ان کو بھی یہ ریکویسٹ کی کہ ہم وائی ڈی اے راولپنڈی جو پی ایم اے راولپنڈی ڈویژن ہے یا پی ایم اے پنڈی ہے، اس کو پی ایم اے پنڈی کا نام نہ دیں اور اس کو پی ایم اے پنڈی ڈویژن کا نام نہ دیں. آپ ہر آرگنائزیشن کو اس کے ساتھ کولیبریٹ کریں. پی ایم اے ڈاکٹرز کی ایک رجسٹرڈ اور نمائندہ آرگنائزیشن ہے، ہم اس کو آن کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی چیپٹر ہیں وہ اس کے ساتھ کولیبریشن میں ہوں. آپ پیما کو اس کے ساتھ کولیبریٹ کریں، آپ وائی ڈی کو اس کے ساتھ کولیبریٹ کریں. کل کسی کو ایشو ہوتا ہے تو ان کی مینڈیٹ لے کے آپ بات کریں. اور وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ممبرز کل آپ کی کونسلز میں ہوں، کل آپ کی کمیٹیز میں ہوں، کل آپ کے الیکشنز میں ہوں. اور یہ تو کسی ایک بندے کی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پی ایم اے پنڈی یا پی ایم اے پنجاب میری آرگنائزیشن ہے. نو، اگر میں آج اس کا نمائندہ ہوں تو کل میں اس کی سپورٹ میں ہوں گا. اسی آرگنائزیشن کا نمائندہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. تو جو ڈاکٹر سے نے جو بات کی اس کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو انفارچونیٹلی کمزور سمجھتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا، میں تو اللہ کا شکر ہے بڑی ڈگنیٹی سے کام کرتا ہوں. میرے ہاسپٹل میں آئے تو میں نے اس کو اسسٹنٹ کمشنر کو کہا، میں نے کہا میڈم یہ 9 سے 9 والا ہاسپٹل نہیں ہے، 24/7 ہے. میں 24 گھنٹے رات کو 3 بجے بھی اٹھ کے بستر سے آتا ہوں مریض کو دیکھنے کے لیے. تو آپ کا بندہ رات کو بھی بیٹھے گا. وہ نواب صاحب 9 بجے کیوں آئیں گے؟ وہ تو صبح 8 بجے آئے، رات کو 8 بجے تک کرے، اور پھر نائٹ والا نائٹ سے 8 سے صبح 8 کرے. میرے جو فوکل پرسن ہیں ہاسپٹل کے، انہوں نے کہا کہ رات کا میں ڈیٹا چاہیے. ہم نے کہا رات کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، رات کا ڈیٹا چاہیے اپنا بندہ رات کو بٹھائیں. ہم نے کہا پورا سال بندہ بٹھائیں، ہم تو آپ کو نہیں کہتے بندہ نہ بٹھائے. لیکن جو بات ڈاکٹر ارشد نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. بیوروکریٹ سامنے سے ہیں، باہر سے تو نہیں آئے. آج وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے بچے کا علاج کہاں کراتی ہیں؟ آپ ڈی ایچ کیو جاتی ہیں؟ آپ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل جاتی ہیں؟ نہیں جاتی. میں نے کہا مجھے یاد ہے، میں آپ کو 6 بندوں کے نام بتاتا ہوں جن کے بچے پچھلے 6 مہینے میں میرے ساتھ ایڈمٹ رہے ہیں، اور وہ سارے اے ڈی سی ہیں، وہ سارے اسسٹنٹ کمشنر ہیں. تو کل آپ نے آنا تو میرے پاس ہے. آپ کو میں تو بڑا تکلیف دے رہا ہوں اس کمیونٹی میں کہ ڈاکٹر تو آپ ٹیکس لینے آ گئے، باقی کمیونٹیز آپ کو نظر نہیں آتی. میں نے کہا کل میں اگر آپ کو سروس نہیں دیتا تو آپ اپنے بچے کا علاج کہاں سے کریں گے؟
تو یہ بات بڑی جینوئن ہے کہ میرا خیال ہے کہ جتنی ورتھ کمیونٹی میں، جتنی پاور، جتنا نوبل پروفیشن اور جتنا انفلوئنشل پروفیشن ہمارا ہے، اس کے میں کہتا ہوں کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے. آپ کسی پروفیشن میں چلے گئے. ڈاکٹر ایک وائڈ شعبہ ہے کہ جو اپنی پاورز اگر دیکھے تو اس کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ سوچ ہے آپ کی، وہ انڈیویجول لیول پہ پریکٹس کر رہے ہوں، آرگنائزیشن میں ہوں، وہ کسی کے پبلک ہاسپٹل میں ہوں، بہت زیادہ پاورز ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم اس پاور کو یوز کریں. میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں، تھوڑا بات لمبی ہو جائے گی. کہ ابھی میں نے راولپنڈی جم خانہ الیکشن کا کلب کا الیکشن کانٹیسٹ کیا. 174 ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ، 212 وکلا ہیں. 3 وکیل کھڑے ہوئے تھے، تینوں وکیل جیت گئے. ڈاکٹر 3 کھڑے تھے، تینوں آ گئے میرے سمیت. ریزن کیا ہے؟ انفارچونیٹلی یونٹی نہیں ہے. ڈاکٹر کو ووٹ نہیں دیتا. ہم کسی بھی وکیل کے پاس گئے ہیں، میرے بہت اچھے بڑی لائرز ہیں، انہوں نے کہا ڈاکٹر عمران 3 ووٹیں ہماری پکی ہیں، ہمارے 3 وکیل کھڑے ہیں. حالانکہ تینوں گروپس ہیں، تینوں ڈفرینٹ گروپس ہیں. 3 ووٹیں ہماری پکی ہیں، چوتھی ووٹ ہم آپ کو دے دیں گے، 5ویں ہم جس کو مرضی دیں. اب دیکھیں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ لائرز کی آپ کمیونٹی دیکھیں کہ آپ کچہری میں چلے جائیں، آپ روڈ میں دیکھیں، آپ کسی جگہ دیکھیں، کسی ایک بندے کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو 50 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اور کوئی بندہ لائر کمیونٹی کے ساتھ ٹکر نہیں لگاتا. کیوں نہیں لگاتا؟ یونٹی ہے. یہ نہیں کہ وہ لا ان کو بہت ہے، لا مجھے بھی آتا ہے، لا آپ کو بھی آتا ہے. 175C کی بات کریں تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 175C کو پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ 175C کی ٹرانسلیشن بتائیں؟ 175C کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے آپ کے ورک کو آبزرو کر سکتے ہیں. وہ آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتے آپ کتنے مریض دیکھیں. وہ آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے پیشنٹ ایڈمٹ کتنے ہیں. وہ آپ کے آئی سیوز میں نہیں جا سکتے، وہ آپ کے وارڈز میں نہیں جا سکتے. آپ کا گارڈ ان کو روک سکتا ہے کہ بھائی آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. وہ کسی پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے. یہ تب پتہ چلے گا جب اپنے آپ کو پہلے ایجوکیٹ کریں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ لا ہے کیا. میں کرنل شبیر صاحب سے بہت گائیڈنس دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم کو لا آتا ہے. اور لا مشکل چیز نہیں ہے، ہم اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے جو پہلے امپورٹنٹ چیز ہے یونٹی امپورٹنٹ ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا وہ کسی بھی فورم میں ہوں، یونٹی کو ہم مینٹین کریں. دوسرے کی تکلیف درد کو جب تک ہم اپنی تکلیف درد نہیں سمجھیں گے، کل جب مجھے درد تکلیف ہوگی تو میرے درد میں کوئی نہیں آئے گا. آج یہ بات کرنے کا یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کل پی ایم اے پنجاب کا پریزیڈنٹ بن جاؤں. نو، پی ایم اے پنجاب کا پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو، میں اس کے دکھ درد میں شامل ہوں دن رات کو. وہ میں فائنینشیل اس کو میں ہیلپ کروں، وہ میں روڈ پہ وہ مجھے بلائے تو میں روڈ پہ ہیلپ کروں، وہ کسی جگہ پہ پروٹیسٹ اسٹرائک کرنی ہے تو میں اس میں ہیلپ کروں. ہمارے یہاں انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہماری چونکہ کمیونٹی میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے تو ہم ہمیشہ نیگیٹو باتوں کو زیادہ دیکھتے ہیں. آرگنائزیشن کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پی ایم اے کا مطلب ہے ہڑتال کر دیں. نو، آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یونٹی ہو اور چند بندے جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں وہ آپ کے بیہاف پہ جا کے بات کر سکیں، جو ڈاکٹر امجد نے بات کی ہے. اگر یہ آپ کی یونٹی نہ ہو، پی ایم اے نہ ہو، تو ایف بی آر کا چیئرمین تو آپ کو دروازے سے اندر نہ گھسنے دے. ان کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں کے پروفیسر ہیں، آپ کہاں کے ڈاکٹر ہیں. ان کا گارڈ آپ کو اندر نہیں جانے دیتا انفارچونیٹلی. تو پی ایم اے کے بغیر ہم نہیں زندہ رہ سکتے اور ہمارے بغیر پی ایم اے زندہ نہیں رہ سکتی. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تنظیموں کے ساتھ چلیں. سب سے پہلی بات کہ اپنے آپ کو لے کے آئیں سامنے، آپ تنظیموں کو لیڈ کریں. ہر سال نئے لوگ لیڈ کریں، اور جو لیڈ نہیں کر سکتے وہ سپورٹ کریں. ایٹ لیسٹ ٹانگیں نہ کھینچیں اپنی کمیونٹی کی. جب ہم لیگ پولنگز ختم کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ ہم سے مضبوط کمیونٹی ہو ہی نہیں سکتی، اس پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتی. آخری جو شارٹ سی بات کروں گا وہ یہ کروں گا کہ ایف بی آر کا آج کل کا ایشو ہے. پی او ایس کی اگر ہم بات کریں تو آج کل کی بات ہے. اگر ہم صرف یونائٹ ہو جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی بندے سے غیر قانونی طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے. ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس نہ لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس لیں لیکن اخلاقی طریقے سے ٹیکس لیں. وہ جو ڈاکٹر ارشد نے بات کی ہے اور جو امجد صاحب نے بات کی ہے کہ کلرک آ کے مجھے یہ نہ بتائے کہ میں نے کتنے مریض دیکھنے ہیں اور وہ یہ نہ بتائے کہ آپ نے کتنے مریض دیکھے ہیں. اس کا کام ہے تو وہاں بیٹھے، وہ آبزرو کرے ورکنگ کو، لیکن وہاں بیٹھ کے آبزرو کرے. وہ ہاسپٹل کی جو پرائیویسی ہے اس کو بریچ نہ کرے. میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا آپ ریسیپشن پہ تصویر نہیں بنا سکتے. اسسٹنٹ کمشنر کو میں نے کہا، کہتی کیوں؟ میں نے کہا وہ میری فیمیل ریسیپشنسٹ بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کی پرائیویسی کو بریچ کر رہے ہیں. میں آپ کی کیس کر دوں گا کہ آپ نے میری اسٹاف کو ہراس کیا ہے. آپ کا اسٹاف اگر میری وارڈز میں جائے گا، پیشنٹ کے روم میں جائے گا تو میں آپ کو کیس کروں گا کہ آپ نے میرے پیشنٹ کی پرائیویسی کو بریچ کیا ہے. لیکن جو پیشنٹ کی پرائیویسی ہے وہ پیشنٹ آپ کو اور مجھے دیتا ہے. وہ اپنا نام بھی پیشنٹ کا آپ کسی بندے کو بتاتے ہیں تو آپ جرم کر رہے ہیں بیسیکلی قانونی طور پہ. تو وہ آپ سے کیسے کسی پیشنٹ کا نام لے سکتے ہیں؟ لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم تھوڑا قانون کو پڑھیں
اور कर्नल शबीर साहब को कहूँगा कि आप लीड लें पिंडी डिवीजन में, और आप डॉक्टर्स को, हमने पिंडी में इनकी कोलैबोरेशन से 2 वर्कशॉप्स भी करवाई हैं कि डॉक्टर्स को कानून पढ़ाएं। हमारा काम सिर्फ मरीज देखना नहीं है। और मैं सीनियर्स को खास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने जूनियर्स को सपोर्ट करें। आज देखिए मुझे बड़ी खुशी, सीना इंसान का चौड़ा हो जाता है, मैं देखता हूँ राय असगर साहब बैठे हुए, जय कृष्ण साहब बैठे हुए, खालिद सईद साहब बैठे हुए, बासी साहब बैठे हुए, मंजूर साहब बैठे हुए, मजर साहब बैठे हुए, बहुत सारे लोगों के शायद मैं नाम ना ले सकूं, लेकिन ये कोई यहाँ पे हम नारे लगाने नहीं आए, ये इसलिए आए हैं कि एक कॉज है, उसको सारे मिल के सपोर्ट करें। वो सब की कॉज है, वो सिर्फ मेरी कॉज नहीं है। तो मैं आखिरी बात ये करूँगा कि रहना है तो हमने इस माशरे में इज्जत से रहना है। हमारी डिग्निटी की जहाँ पे बात आएगी, मैं इस बात पे हलफ आज यहाँ पे उठाता हूँ कि मेरे किसी डॉक्टर के साथ, मेरे किसी कोलीग के साथ, मेरे किसी सीनियर के साथ जहाँ डिग्निटी की बात आएगी, दिन को बुलाएंगे, रात को बुलाएंगे, गोली भी खाएंगे, डंडा भी खाएंगे, डंडा मारेंगे भी। और डॉक्टर्स बड़ी पुरअमन कम्युनिटी है। हम कभी ये नहीं कहते कि हम टकराव करें, हम कभी ये नहीं कहते कि हम पॉलिटिशियंस की तरह जो सरमाया हम रोडों पे लगाएं, बाद में उनको तोड़ें, फिर बनाएं, फिर तोड़ें। हम सियासतदान नहीं हैं। लेकिन जहाँ हमारे वाइट कोट की डिग्निटी की बात आएगी, हम खून बहाएंगे भी और अपना खून बहाएंगे भी और बहेगा भी, और हर लेवल पे जाके हम उसको कंडेम करेंगे। हम गवर्नमेंट को ये बात ज़रूर कहते हैं कि हम आपके साथ किसी लेवल पे कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलें। लेकिन जहाँ पे आप हमारी डिग्निटी की बात आएगी, आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप हमें साथ लेके नहीं चलेंगे, फिर हम आपके साथ नहीं हैं। आप कैमरे हमारे जेबों के साथ लगाते हैं तो आप सबके साथ लगाएं। थैंक यू वेरी मच।